أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات خصوصاً 14 معصومین دی خوشنودی آستا ہے بآواز بلند صلوات۔ جس مقام تو چل کے اس جگہ تے آئے ہو سواڑے ساریاں دی دلہ دی حاجت روائی آستا ہے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ چودہ معصومین سوانو ہر حال اپنے حفظ و امان رکھے راجہ سفتر آستا ہے اور انہاں دے اہل و حوال آستا ہے خصوصاً اس پروال گاؤں آستا ہے جس مقام تے جتنی بھی جس محنت کیتی ہے اس مجلس اعزاز آستا ہے انہاں سارے آستا ہے ایک دفعہ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا دی قبولیت آستا ہے بآواز بلند صلوات۔ ہن سواڑے سامنے خطاب فرمائے سن مولانا ناصر عباس نجوی صاحب اس آستا ہے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دویا چاک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام دے ہر دشمن تے لعنت، پاک بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام دے ہر دشمن تے لعنت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ محمد۔ بانیان حضرات کے رزق کے اضافے اور ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم محمد وخصوصا على قائد الغر المهجلين يا صوب الدين أولاده المعصومين أسد الله الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى
ورحمة الله على محبيهم وعشيتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صلی علی محمد وآلہ۔ دعا ہے کہ خالق اکبر ہم سب کے اس مقام پر آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرمائے، مریضان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اس علاقے کو آباد و شاد فرمائے، اہل اسلام میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، ہم سب کو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وارث زمان امام زمان کا جل ظہور فرمائے، ہم امام کے غلاموں میں شمار فرمائے، بروز معاشر جناب بطول کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے محترم بزرگ جنہوں نے اہتمام کیا رب کریم ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے گھروں میں جو بچے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرمائے، ان کو آباد و شاد فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت مرحومین کی بخشش اور یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے باواز بلند صلوات اللہم محمد محمد۔ مجلس بعنوان ذکر امام حسین علیہ السلام ہے۔ مجلس امام حسین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں یا بے مقصد کسی کے حمایتی بن جائیں، اور نہ ہی مقصد مجلس شبیر سے وقت گزاری ہے، بلکہ مجلس امام حسین وہ ہے جس میں آنے والا ہر فرد ساری دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر کچھ لمحوں کے لیے یہ سوچتا ہے جس رحمان نے خلق کیا ہے وہ رحمان کہتا کیا ہے اور میں کرتا کیا ہوں۔ ٹردے راسو نا یہیں جائی ہو سوچے گن بیٹھے ہوئے ہو ایک بہت بڑا مرکز ہے ذکر آل محمد، جس سے انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، برائی چھوڑ کر نیکی کی راہ پہ آ سکتا ہے، باطل چھوڑ کر حق کے دروازے پہ جھک سکتا ہے، اپنے ناراض خدا کو ذکر شبیر سے راضی کر سکتا ہے۔ لہذا اسے اہمیت دینی چاہیے، اسے مقام دینا چاہیے، اور تمام اہل اسلام سے گزارش ہے وہ اس مجلس میں شریک ہوں، اور حق بنتا ہے ہر اس کا جسے دین سے محبت ہے۔ مجلس حسین کسی گروہ کی نہیں ہے، مجلس شبیر ہر اس کے لیے ہے جو اپنے لیے حسین کو محسن سمجھتا ہے، جو اپنے لیے محسن سمجھتا ہے۔ اور یہ جملے میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پر آیا تھا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور پڑھے تھے کہ امام حسین کو مسلک و نظریے کے اندر محدود نہ کر، امام حسین محسن انسانیت ہے۔ اس در پہ آنے والے کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملتی ہے، اور کوئی اتنا عظیم ہے مسلمان نہیں، ہندو بھی کہتا ہے جس نے ماں اور بہن کا فرق بتایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ بلکہ دنیا میں جو بھی فرد ہے اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہے۔
بغیر عقیدے کے کوئی رہ ہی نہیں سکتا، عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے اس کا عقیدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، عقیدہ بہرحال مسلمانوں کے اندر بھی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی سوچیں ہیں، بالآخر وہ بھی ایک سوچ پر جی رہے ہیں۔ آج اس مجلس کے صدقے میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جو زندگیاں گزار دیتے ہیں اور ساری زندگی خوش فہمی میں گزار دیتے ہیں، آج بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے سوچے تو صحیح، میں اسی فکر پہ ہوں جس فکر کا مقدر جنت ہے، یا خام خیالوں میں زندگی گزار۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جتنے بھی مسلک والے افراد بیٹھے ہیں ہر ایک جنت میں تو جانا چاہتا ہے، تو جب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچیں کیا جس فکر پر میں چل رہا ہوں یہ فکر مجھے جنت تک لے کے جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اس میں کوئی لڑائی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا۔ اور بزرگوں یہ سوچنا پڑے گا، عام بندے کی بات نہیں ہے، سید الانبیاء جس کی زبان اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک خالق اکبر کا حکم نہ آئے، تمام مسالک کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ یہ سنے سو گلنا کون نہ سنے سو ماد پر اللہ اکبر یا رسول اللہ، پریشان تو نہ کرے سو نا، میں تو ان کو نہیں پریشان کرنا، یہ حدیث تو ہے نا۔ تو کیا اس فرمان رسول کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ اہمیت ہو، یہ دنیا تو گزر جائے گی، 60 سال 70 سال کھائے تب بھی گزرے گی، نہ کھائے تب بھی گزرے گی، پیے تب بھی گزرے گی، نہ پیے تب بھی گزرے گی، گھر ہو تب بھی گزر جائے گی، گھر نہ ہو تب بھی گزر جائے گی، اولاد ہو تب بھی گزرے گی، اولاد نہ ہو تب بھی گزر جائے گی، لیکن یاد رکھ لے قبر میں کچھ ہوگا تو پار چڑھے گی، نہیں تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ عام عقل مند بندہ کوئی بات کہہ دے تو ہم بڑے تیار ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہاں عام نہیں ہے، وہ ہے جسے عقل کل کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا دانا کوئی نہیں، اس سے بڑا تیرا اور میرا مخلص کوئی نہیں۔ وہ فرما رہے میری امت والوں میں جاؤں گا تو فکریں نکل پڑیں گی اور 73 قسم کی فکریں آ جائیں گی جن کا نعرہ یہی ہوگا ہم رسول والے، ہم رسول والے، ہم رسول والے۔ کسی کے گھر میں پیدا ہو کے مطمئن نہ ہو جانا کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہی حق ہے، نہ دین باپ سے نہ لے، دین لینا ہے یا قرآن سے لے، میرے فرمان سے لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جتنے شیعہ بیٹھے ہو یا دوئے برا بیٹھے ہو، اسے کو جڑا دین ہے وہ رسول تے قرآن آڑا نہیں، وہ پیو تے دادے آڑا۔ اتنی گل تو منے سوئی، میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں کیا بن گیا؟ کوئی بھائی اہل سنت کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ کیا بن گیا؟ اہل سنت۔ ظاہر ہے میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو بچپن سے نوحہ سنتا آیا، بچپن سے ماتم دیکھتا آیا۔ وہاں یہ نہیں تھی وہ نہیں کرتے، یہاں تھی ہم کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کوئی شیعہ ہے یا کوئی سنی، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی کافر دلیل مانگے کہ بتا اگر تیرا رب ایک ہے تو دلیل کیا ہے؟ نہ شیعہ دینے کے قابل ہے نہ سنی دینے کے قابل۔ خدا را ایسی زندگی نہ گزارو۔
یہ تو گزر جائے گی. ابدی زندگی چاہیے تو کوئی انتظام کر، اور یہ انتظام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دامن قرآن اور فرمان مصطفیٰ نہ ہو. ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی اور ماننی اس کی پڑے گی جس کے نظریے پر یا قرآن گواہ بنے یا محمد مصطفیٰ گواہ بنے. دین کے معاملوں میں ضد اچھی تو ذرا اگر آپ بزرگان بھائیوں کی توجہ ہو تو ایک کام شروع کر دیں، ایک سوچنے والا کام شروع کر. اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہنا، گزارش ہے جتنے بھائی بیٹھے ہیں گھر چلے جانا اسی مجلس کے صدقے، گھر جا کر سورہ اعراف، سورہ اس کی جو 36 نمبر آیت ہے نا اس کی تلاوت کرنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا. جتنے بھی بزرگان بیٹھے، اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے دیا، اور ہدایت ملتی ہے جب سمجھا جائے، اور سمجھ تب آتی ہے جب ترجمہ پڑھا جائے. لیکن ہم نے اولاً تو پڑھنا کوئی نہیں ہے، یا مجھ جیسے میں شیعہ مذہب کا ہوں تو جو شیعہ بھائی ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا مولوی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی اور برادران ہے تو وہ اپنے پہ رہیں گے. یہ قرآن کو محدود نہ کر، قرآن ہر ایک کے لیے ہادی ہے. جب ایک وسیلہ تیرے گھر میں موجود ہے، ایک ذریعہ موجود ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو کیوں اپنی زندگی تباہ کرتا ہے؟ اس قرآن کو کھول، اس کا ترجمہ پڑھ، پھر ایک لحظے کے لیے سوچ. قرآن یہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، چلوں قرآن کے مخالف، پھر میرے دل میں جنت کی خواہش. آج مسلمان کیوں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ جو بلند لے کے جانا چاہتی تھی اسے کپڑے میں لپیٹا، بلند جگہ پہ رکھا، اس کو پشت بھی نہیں کرنی، آ جائے تو چوم لینا ہے، مر جائے تو اس کے ذریعے سے بخشوا لینا ہے. مردہ کو نہ بخشوا، جو سانس لیتا ہوا مر گیا ہے اسے زندہ کر تو قرآن سے زندہ کر. یہ جو چلتا ہوا مردہ ہے اسے زندہ کرنا ہے تو قرآن سے. اسی سورہ احزاب کو مکمل پڑھو، نہیں تو بالخصوص 36 نمبر آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے کیا، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا،